سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بعد تشریف لانے والے زیادہ تر پیغمبران خدا آپ ہی کی نسل طیب سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا جس میں ایک جابر بادشاہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے جبراً سجدہ کراتا اور ان پر ظلم و ستم کیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلعت پیغمبری عطا کی گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر جو کہ ایک بت پرست تھا اس کو اور دیگر اہلیان قوم کو خداوند یکتا پر ایمان لانے کی دعوت دی، جس کو قبول نہ کیا گیا، مگر آپ علیہ السلام برابر دعوت حق پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور ذہنوں کی تربیت کرتے رہے تاکہ وہ آبائی بت پرستی، ستارہ پرستی، سورج کی پوجا اور نمرود کے آگے سجدہ ریزی سے باز آ سکیں۔ رفتہ رفتہ آپ علیہ السلام کا ذکر عام ہوتا گیا، یہاں تک کہ نمرود کو بھی آپ علیہ السلام کی نشر و اشاعت کا علم ہو گیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ آپ علیہ السلام اس کے دربار میں تشریف لائے مگر نہ تو اس کو سجدہ کیا نہ ہی اس کے سامنے سر تسلیم خم بجا لائے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے میرے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں پروردگار عالم کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا تمہارے پروردگار کی تعریف کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا میرا خدا مارنے اور جلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو نمرود نے یہ سن کر دو ایسے واجب القتل قیدیوں کو طلب کیا کہ جن کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، ان میں سے ایک کو قتل کیا جبکہ دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ رکھنے اور چھوڑنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران و پریشان رہ گیا اور یہ مناظرہ یہیں پر تمام ہوا۔ اس کے بعد نمرود نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ضرور آسمان کی طرف جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت شروع کر دی۔ پھر اس نے ایک تابوت اس طرح بنوایا کہ جس میں دونوں طرف اوپر نیچے دروازے تھے۔ گدھوں کے پیروں میں رسی ڈال کر تابوت کے چاروں کونوں پر گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے گئے اور اس کے ساتھ ڈنڈوں کو اس طرح لٹکایا گیا کہ ان کو بوقت ضرورت اوپر نیچے کیا جا سکے۔ نمرود نے اپنے ایک خاص ساتھی کو ہمراہ لیا اور تابوت میں جا بیٹھا۔ گدھوں نے گوشت کی لالچ میں اڑنا شروع کیا اور تابوت کو سوئے آسمان لیے چلے، یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا۔ نمرود نے اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولے اور آسمان کا جائزہ لے کر بتائے کہ ہم آسمان کے کتنے قریب آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھی نے دیکھ کر بتایا کہ آسمان کا فاصلہ ابھی بھی اسی قدر ہی ہے جتنا زمین سے لگتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ اچھا ذرا زمین کا جائزہ لو۔ اس نے نیچے والا دروازہ کھول کر بتایا کہ زمین سمندر کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی مانند دکھائی دے رہے ہیں۔ گدھ مسلسل آسمان کی طرف پرواز کرتے رہے یہاں تک کہ آسمان کی تیز ہوائیں ان کی پرواز میں رکاوٹ بننے لگیں۔ نمرود نے پھر کافی دیر کے بعد اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر آسمان اور زمین کا باغور جائزہ لے کر بتاؤ کہ اب صورتحال کیا ہے۔ اس نے اوپر والا دروازہ کھول کر بتایا کہ آسمان ابھی بھی بدستور اس قدر ہی دور ہے جس قدر پہلے تھا، جبکہ نیچے والا دروازہ کھول کر بتایا کہ زمین بالکل تاریک تر ہے اور کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا۔ نمرود بے بس و مایوس ہو گیا اور کہا کہ اب ڈنڈوں پر لٹکا ہوا گوشت نیچے کی طرف کر دو۔ اب گدھوں نے زمین کی طرف پرواز شروع کی۔ نمرود بالآخر ناکام و نامراد زمین پر لوٹ آیا۔ قدرت مند ہے وہ خدا جو مالک ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کا۔ شکریہ، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔